جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہتی ہے۔ چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری کو جنم دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا پسندیدہ رنگ کالا ہوتا ہے وہ عموماً نہایت ذہین اور خوش قسمت ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ خود سے باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کا دماغ زیادہ مضبوط اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے پورے اور درست نام سے پکارا کرو۔ جب دل کسی سے لپٹ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لیا کرو۔ زندگی میں ہمیشہ دو راستے کھلے رکھو، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسرے کو معاف کرنا۔ وقت اس طرح نہ دو کہ وہ بھیک لگے، باقی جیسے تمہیں مناسب لگے۔ جو عورت کسی غیر محرم کو اپنی اصل عمر بتا دے سمجھ لو وہ اس مرد میں دلچسپی رکھتی ہے یا نکاح کی خواہش مند ہے۔ جو شخص خواب میں دو قسم کی عورتوں کو دیکھ لے، نیک پارسا عورت اور کنواری عورت، وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذائیں چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کے عذاب کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ ماضی صرف عورت کا ہوتا ہے، مرد کا تو گویا ہسٹری ڈیلیٹ خود کار نظام پر لگی ہوتی ہے۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جو والدین سے ڈرنے والی ہیں اور وہ پہلی نسل ہیں جو اولاد سے ڈرنے لگتی ہے۔ عورت مرد کے احسان، محبت اور اس کے ساتھ گزارا اچھا وقت بہت جلد بھلا دیتی ہے۔ عورت کے ہزار روپ ہوتے ہیں مگر محبت وہ ہمیشہ سچے دل سے کرتی ہے۔ کی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ اللہ پاک کو 3 کام بہت پسند ہیں: ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہنے کے باوجود معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ زندگی میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے مگر جب تک محبت کرنا، معاف کرنا، عزت دینا نہیں سیکھتا سمجھو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ کبھی کبھی ادھوری محبت مکمل سکون بن جاتی ہے اور بعض اوقات مکمل محبت عمر بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ عورت ہونا اور تھوڑا سا سانولا ہونا ایسا کرب ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ عورت یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس کے دل میں کئی عورتیں آباد ہوں۔ عورت کا نصیب اس کی خوبصورتی، تعلیم یا ڈگری سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان قابو میں رکھیں۔ جس دن عورت یہ حقیقت سمجھ جائے کہ مرد وقت گزارنے کے لیے کھلے بالوں والی اور زندگی گزارنے کے لیے باحیا عورت پسند کرتا ہے، بہت سی عورتیں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ کبھی دل سے دعا مانگ کر دیکھو، وہ رب ہے، اس نے مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا سن لی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ قربانیاں وہاں دو جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن میں دیا جلانے سے دیا ہی بجھتا ہے، اندھیرا نہیں۔ کچھ دروازے ہمیں خود اپنے اوپر بند کرنے پڑتے ہیں۔ ساری زندگی خود فریبی میں رہنے سے بہتر ہے کہ ایک بار سچ کا سامنا کر لیا جائے۔ محبت کی پہچان نصیب سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت کم ملے مگر سچی ہو تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جو مرد تمہاری قدر نہیں کرتا وہی تم سے توجہ مانگتا ہے، مگر یاد رکھو جب تم رو رو کر توجہ مانگتے ہو تو تمہاری کوئی قدر اس کی نظر میں باقی نہیں رہتی۔ اپنا یہ رویہ ظاہر کرو کہ تم بے پرواہ ہو، مضبوط ہو، اس کے بغیر خوش رہ سکتے ہو۔ ایسے انسان کو مکمل نظر انداز کرو تب تمہاری قدر کرنا سیکھے گا۔ لوگ کہتے ہیں محبت اتنی کرو کہ دل پر سوار ہو جائے، مگر میں کہتی ہوں محبت اتنی کرو کہ بے وفا کو بھی وفا سکھا دے۔ عورت فوراً پیچھے نہیں ہٹتی، وہ بار بار رشتہ درست کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، مگر جب سامنے والا اپنی عادتیں نہیں بدلتا تو وہ خاموشی سے راستہ بدل لیتی ہے۔
زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان ہر چیز کی حقیقت جان لیتا ہے. تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں. کم صرفی کی آخری حد یہ ہے کہ کسی شریف لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا کر اپنی تسکین کے بعد مجبوریوں کا بہانہ بنا کر چھوڑ دینا. اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو. مایوسیاں خود تمہیں چھوڑ دیں گی، کیونکہ مقدر لکھنے والا مقدر بدلنے پر بھی قادر ہے.